ذرا تصور کریں ایک ایسے براعظم کا جو تقریباً 25 سال تک جنگ کی آگ میں جلتا رہا ہو۔ سلطنتیں ختم ہو چکی تھیں، نقشے بدل چکے تھے اور لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ اسی پس منظر میں وینا کانگریس کا انعقاد ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی جس کا مقصد تھا اس بکھرے ہوئے یورپ کو دوبارہ سے جوڑنا۔ یہ الفاظ اس کانگریس کی گہرائی کو بتاتے ہیں۔ یہاں مقصد صرف ملکوں کی سرحدیں طے کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تہذیب کو، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اسے دوبارہ سے تعمیر کرنا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، تو یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، وینا کانگریس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس طوفان کو سمجھنا ہوگا جس کا نام تھا نیپولین بوناپارٹ۔ ایک شخص جس نے پورے یورپ کا نقشہ ہی نہیں بلکہ سوچنے کا انداز بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 2 دہائیوں تک نیپولین کی جنگوں نے پورے براعظم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صدیوں پرانی سلطنتیں جیسے کہ مقدس رومی سلطنت صفحے ہستی سے مٹ گئیں۔ پھر روس پر وہ تباہ کن حملہ ہوا اور وہاں سے نیپولین کا زوال شروع ہو گیا۔ اور جب وہ گرا تو اس نے اپنے پیچھے یورپ میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا چھوڑ دیا۔ تو مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ملکوں کی سرحدیں کہاں کھینچی جائیں، اصل مسئلہ نظریات کا تھا۔ فرانسیسی انقلاب نے آزادی، مساوات اور بھائی چارے جیسے نئے اور اس وقت کے بادشاہوں کے لیے انتہائی خطرناک خیالات کو جنم دیا تھا۔ یہ خیالات یورپ کی ہر بادشاہت کے لیے ایک کھلا چیلنج تھے۔ تو اس ساری افراتفری کا حل کیا نکالا گیا؟ ویانا کے جو معمار تھے انہوں نے ایک نئے یورپ کے لیے ایک منصوبہ بنایا جو 3 بڑے ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا اصول تھا لیجیٹیمیسی، یعنی قانونی جواز۔ مطلب یہ کہ جن جائز بادشاہوں کو نپولین نے ہٹایا تھا انہیں واپس ان کے تخت پر بٹھایا جائے۔ دوسرا کنٹینمنٹ، یعنی روک تھام۔ اس کے تحت فرانس کے ارد گرد مضبوط ریاستیں بنائی گئیں، ایک دیوار کی طرح، تاکہ وہ مستقبل میں دوبارہ کوئی جاریت نہ کر سکیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، بیلنس آف پاور، یعنی طاقت کا توازن۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ کوئی ایک ملک اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ پورے براعظم پر حاوی ہو سکے۔ چلیں اب ذرا ان بڑے کھلاڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ سفارتکار جن کے اپنے اپنے مفادات تھے اور جن کی چالوں نے یورپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ تھے ویانا کے 5 بڑے کھلاڑی۔ آسٹریا کے میٹرنیخ، جو ہر قیمت پر پرانے نظام کو بچانا چاہتے تھے۔ برطانیہ کے کیسل رے، جن کا سارا زور طاقت کے توازن پر تھا۔ روس کے زار الیگزینڈر، جن کی نظریں پولینڈ پر جمی تھیں۔ اور پرشیا کے ہارڈنبرگ، جو جرمنی میں اپنی سلطنت کو پھیلانا چاہتے تھے۔ اور پھر تھا ایک کمال کا ہوشیار کھلاڑی، شکست خوردہ فرانس کا نمائندہ ٹیلیرینڈ، جس نے اپنی ذہانت سے فرانس کو، جو کہ ہارا ہوا ملک تھا، دوبارہ کھیل میں شامل کروا لیا۔ کانگریس کا سب سے بڑا اور خطرناک تنازع پولش سیکسن بحران تھا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں یہ نئے اتحاد بننے سے پہلے ہی ٹوٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ روس پورے پولینڈ پر قبضہ چاہتا تھا اور پرشیا اس کے بدلے میں سیکسنی کا امیر علاقہ مانگ رہا تھا۔ اس بات نے آسٹریا اور برطانیہ کو شدید پریشان کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اس سے روس اور پرشیا بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور وہ توازن بگڑ جائے گا جسے قائم کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ یہاں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ وینا کانگریس کا منصوبہ بظاہر تو بہت شاندار تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی مہلک تصویراتی غلطی تھی۔ ایک ایسی طاقت تھی جسے ان سب نے پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی ذہین تھے تو ان کی سب سے بڑی خامی کیا تھی؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جو ان کی نظروں سے اوجھل رہ گئی؟ وہ طاقت تھی قوم پرستی کی۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے کہ وہ لوگ جن کی زبان، تاریخ اور ثقافت ایک جیسی ہے، انہیں اپنی ایک آزاد ریاست بنانے کا حق ہے، بغیر کسی غیر ملکی تسلط کے۔ اور ستم ظریفی یہ تھی کہ خود ان بادشاہوں نے نیپولین کے خلاف لڑنے کے لیے اسی قوم پرستی کے جذبے کو ہوا دی تھی۔ لیکن اب وینا میں انہوں نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ کر اور انہیں بادشاہوں کے درمیان بانٹ کر ان سفارتکاروں نے امن قائم کرنے کی کوشش میں نادانستہ طور پر مستقبل کے انقلابات کے بیج بو دیے۔ انہوں نے لوگوں کی خواہشات کو کچل دیا، جس نے آنے والی دہائیوں میں نئے تنازعات کو جنم دیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کانگریس کی میراث کیا تھی۔ کیا یہ واقعی کامیاب ہوئی؟ اس کانگریس کی سب سے بڑی اور شاید سب سے حیران کن کامیابی یہ تھی کہ اس نے یورپ کو تقریباً 1 صدی تک کسی بڑی جنگ سے بچائے رکھا۔ 1914 تک 25 سال کی مسلسل جنگ کے بعد یہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ تو آخر میں فیصلہ کیا ہے؟ وینا کانگریس کامیاب بھی تھی اور ناکام بھی۔ اس نے 1 صدی تک امن قائم کیا، بین الاقوامی تعاون کا ایک نیا ماڈل دیا جسے کانسرٹ آف یورپ کہتے ہیں، اور فرانس کو ذلیل کیے بغیر دوبارہ عالمی برادری میں شامل کیا۔ یہ اس کی کامیابیاں تھیں۔ لیکن اس نے قوم پرستی اور لبرلزم کی زبردست لہروں کو نظر انداز کیا، جو اس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔
اور اس کی میراث یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ جیسے آج کے عالمی اداروں کی بنیاد بنا۔ اور آخر میں ایک سوال جو آج بھی تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ویانا ایک سفارتی شاہکار تھا جس نے ایک بہترین توازن قائم کیا، یا اس نے صرف یورپ کے ناگزار تنازعات پر کچھ وقت کے لیے روک کا بٹن دبا دیا تھا؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی تھا۔